کیا یہاں پہ انٹروڈکشن کراؤ جی. شہری رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. پروموز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آج ہیکٹک ڈے تھا ان کے لیے. بچوں کو لے کے پھرتی ہیں آج, ان کو اویئرنیس دیتی نہیں ہے کہ کیسے کلائمیٹ چینج, جو منسٹری کا نام ہے لیکن کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے, اور مشکل کام میں پڑ گئی ہیں یہ. اور بچوں کو سارا دن آج لے کے بتاتی رہی ہیں کہ جناب کلینینس کیسے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کرتی نہیں آپ سارا دن آج. دیکھیے آج دوسرے کمرے میں آپ نے خود دیکھا ہے تو بسم اللہ. گھر میں بھی آفس لگایا ہوا جی, سیٹرڈے کو منسٹریز تو بند ہوتی ہے نا, تو جو صبح میرے ساتھ کالیگز وہ بھی نکلے ہوئے تھے. بہت گرمی تھی, خیر ہم نے سوچا کہ جشن آزادی کا آغاز ہم مرگرہ ہلز نیشنل پارک, جو بڑا قومی اثاثہ ہے بائی دی وے, ادھر, اور کسی کیپٹل کے ساتھ اتنی بڑی وائلڈ لائف سینکچوری اور 17 ہیکٹیئر پہ 1000 ہیکٹیئر پہ پھیلا ہوا ہے. اتنا بڑا نیچر سرمایہ نہیں ہے کسی دنیا میں کیپٹل کے ساتھ. تو لوگ جاتے ہیں, اس کی ٹریلز ہیں. 250 سال کا ایک درخت مجھے آج اتنا خوبصورت, اور وہ کنزرو ہوا ہوا. اینی بچوں کو ہم اس لیے لے جانا چاہ رہے تھے کہ ساری دنیا میں دیکھیے ماحولیات کے حوالے سے, کلائمیٹ کے حوالے سے یوتھ کوہورٹ انوالو ہوتا ہے. گریٹا تھرنبرگ کا آپ نے نام سنا ہوا ہے. تو ینگ پیپل کی الگ اسمبلی بن رہی ہے یونائٹڈ نیشن جسٹ, اور یہاں ہم نے نہیں کیا ہوا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں مستقبل ان کا ہی ہاتھ میں. میرا آپ کا ٹائم تو گزر گیا ماشاءاللہ, آپ کے بال تو بہت ہی سفید ہو گئے, تو اس کے بعد کیوں گزر گیا, بال سفید ہو گئے تو میرا ٹائم میں نے آپ پر حملہ تو کرنا تھا نا, ڈیفینسو پہ ڈال دیا مجھے. بالکل. تو بس اٹ واز ونڈرفل. وہ سب بہت کین تھے کہ ہم صفائی ستھرائی, بیکاز ٹریلز جو ہیں ہماری روز لٹر ہوتی ہیں. بہت سارے والنٹیئرز اب جمع کر لیے, اب کافی صفائی ہونے لگی ہے. اور کہیں لیڈرشپ کو آئی تھنک رول ماڈلنگ کرنی ہوتی ہے, تو بچے بھی انسپائر ہوتے ہیں. پھر بہت سے ریاست کے پاس آپ کو پتہ ہے وسائل کم ہے. والنٹیئرز پہ افیکٹو ریاستیں سول سوسائٹی کے ساتھ چلتی ہیں. تو یہ ایک ایسا آئیلینڈ میں بنانا چاہتی ہوں آف گڈ گورننس, آف والنٹیئرزم, سول سوسائٹی, ینگ پیپل, سارے مل جل کے اپنے احساسوں کو سنبھالیں. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم ملک چلا سکتے ہیں. چلیں جی, چلے حملہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اور میں انڈر پریشر بھی آ گیا. نہیں آپ جاتے ہیں ٹریل 5, ٹریل 6؟ میں جاتا ہوں. آپ ابھی تو تھوڑی سی بند کی ہوئی ہے, وہاں لیپرڈز واپس آ رہے ہیں, تو کیونکہ ان کو گرو کرنے کے لیے پتہ چل گیا ہوگا نا آپ آ رہی ہیں. نہیں, اب سینکچوری بن رہی ہے ان کے لیے, بیوٹیفل. ہاں, زو نے اب کسی جانور کو پنجرے میں نہیں رکھا جا رہا. پنجرے میں تو آپ کو رہنا چاہیے. Anyway, good to have you. Good to have you too. اچھا, سیاست کیا ہو رہی ہے؟ سیاست تو ہر موڑ پہ تقسیم کی سیاست ہمارے اپوزیشن نے کی ہوئی ہے. تقسیم کیسے؟ تقسیم ملک میں بڑی آپ معصومیت سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے. نہیں, وہ عمران خان کی بات کر رہی ہوں نا. وہ روز کھڑے ہو کے اپنا ایک کہتے ہیں پریس کانفرنس ہونے والی ہے, پتہ چلتا ہے پریس کانفرنس بدنام ہوئی عمران خان پر, کیونکہ سوال جواب نہیں ہوتے نا. تو وہ ایک مونولوگ ہوتا ہے, وہ عوام سے خطاب کرتے ہیں کوئی ڈیجیٹل جھنڈے لگا کے. ان کا حق بے شک کریں. دیکھیے اپوزیشن بھی ایک بہت سلیقے سے ہو سکتی ہے, اور ہم نے کی ہے ماشاءاللہ سے, ہم نے بہت سال کی ہے. تو آلودگی سیاسی ماحول میں تو یہ گھول گئے ہیں. ویسے بھی ہمارا ماحول بہت آلودہ ہے, لیکن سیاسی ماحول میں جب آلودگی گھولی جاتی ہے, اس کو معاشرے میں جو اس سے گند ذہنی, زبانی اور معاشرتی جو جم جاتی ہے نا, اس کو پھر صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور نئی نسل کا اب مطلب ان کا ایک رجحان بن جاتا ہے کہ بس ہم نے بد کلامی کرنی ہے, لوگوں سے بد سلوکی کرنی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے, نہ ہمارے مذہب کا, نہ ہمارے معاشرے کا, اور دنیا کے سیولائزیشنز کا. مطلب آپ برطانیہ میں بھی لے لیں, وہ قطار بن کے سیولائز کھڑے ہوتے ہیں. ہم بھی, ہمارا جو پیک آف سیولائزیشن ہو, مسلم ہو, ساؤتھ ایشین ہو, اس میں مہذب تو تب کہلاتا ہے بندہ جب ایک رول ماڈل بنتا ہے ڈیسنسی اور اعتدال کا نا. لیکن جب آپ اعتدال کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے
اور انتہا میں بات کریں گے, فسطائیت کی طرف جائیں گے, تو پھر تو بہت آپ لمبا یہاں پہ لگا گئے ہیں جڑیں, لگا رہے ہیں جڑیں انتہا پسندی کی. جب آپ انتہا پہ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بڑا بھڑکاتے ہیں اور بڑا آسان ہوتا ہے. ٹویٹر پہ بھی آپ ٹرینڈ چلا لیں, انتہا کی ٹرینڈ فوراً چلے گی, بھاگے گی. آپ کوئی بیچ کی بات کریں, منطقی بات کریں, ریشنل بات کریں, کہیں کہ جی یہ نہ کریں, اس میں بات کو ٹھنڈا کریں, آپ کے پڑھے لکھے اچھے فالوور ضرور ہوں گے, لیکن وہ برننگ ٹرینڈ نہیں بنے گی, وائرل ٹرینڈ نہیں بنے گی جو بدسلوکی, بد کلامی, بدتمیزی کی بناتے ہیں اور اس پہ یہ رجحان لے جانا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ چاہتے کہاں, اپنی ذات کے لیے اتنا کچھ قربان کر رہے ہیں, اپنی ذاتی سیاست کے لیے. یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ ہمارے قوم اور ملک کو بہت اس کا لمبا سرمایہ ادا کرنا پڑا ہے, ایک, اور ان کو بھی. اور میں آئی فرملی بلیو رانا صاحب کہ آپ جو مطلب وٹ ایور یو سو, آپ جو بھی لگاتے ہو بوتے ہو وہ آپ کو بعد میں کاٹنا پڑتا ہے. اچھا, ابھی آپ مجھے کہہ رہی تھی شو شروع ہونے سے پہلے کہ بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور آپ کے پاس مجھے ابھی کسی رپورٹر نے وہاں ٹریل پہ نکلی ہوئی تھی تو پوچھا, تو ویسے تو میں سیاسی سوال اس وقت نہیں کرنا چاہتی تھی, صرف ماحول پہ رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی نیوز چلوانی بڑی مشکل ہوتی ہے. میں 4 سیاسی بیانات دے دوں جن کا کل تک افادیت ہوگی, مشکل سے نیوز ہوگی, لیکن وہ لگ جائے گی. آپ کے یہاں بھی ہیڈ لائن لگے گی, اخباروں میں بھی سرخی ہوگی. ان کے اونر فون کر کے کہتے ہیں بھائی ماحولیات کے لیے اور کچھ کرے. میں نے کہا آپ اویئرنیس تو پھر اینی وہاں ایک رپورٹر نے پکڑ لیا مجھے, بولا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے فلاں ٹوٹ. میں نے کہا یہ ٹوٹ پھوٹ تو ہونی تھی. آپ کو یاد ہے اس طرح کی جو جماعتیں بنتی ہیں, اور ان کے کچھ روٹس بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہی نہیں ہیں, لیکن جو اس طرح کی جماعتیں بنتی ہیں نا آرٹیفیشل پراپنگ پر, وہ بہت جلدی پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. اور اب جو انہوں نے اتنے زیادہ یو ٹرن لے لیے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کی بنیاد کیا ہے, ان کی what they stand for, اور ان کی سوچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب جو حالات پاکستان میں آ گئے, نظریہ کون رہا ہے یہ تو بتائیں نا. میری اطلاع میں کچھ نام ہیں, خاص طور سے پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں. مثلا اب میں وہ آپ کو کیا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کچھ مخدومین ہیں, کچھ اور ہیں جو ان کے ساتھ مخدومین ہیں. I don't know, مگر مجھے اطلاع یہ, اور اندر بہت انتشار کا شکار ہے. میں ان کا نام پاکستان تحریک انتشار رکھ چکی تھی ایک زمانے میں, بیکاز وہ صرف یہ کرنے تیار ہے, صرف پھوٹ پھیلانے, کہ کوئی تعمیری کام کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتے تھے. اپنی حکومت میں بھی انہوں نے سارے ملک کو تقسیم کر کے ڈٹ کے تقسیم کا شکار بنایا نا. مستقل کے دیکھیے ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے, آپ اس کو چینج نہیں, آپ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے نا. آپ کو آئین کے مطابق چلنا ہوگا. جو آئین شکل رہا ہے اس کی آپ نے حالت دیکھی ہے. وہ میں آپ کو ہسٹری کا درس تو نہیں دینا چاہتی, نہ آپ سننا چاہتی. کہانی تو آپ ہے, پورا لیکچر دے دیا آپ نے, آدھے سے زیادہ شو نکال دیا آپ نے لیکچر دیتے. اللہ, تو میں چپ ہو جاتی ہوں. آپ بتائیں میں کیا بولوں. نہیں, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ انہوں نے بہت پارلیمان کو بہت خراب کیا, اور اس کی خرابی میں اب آپ سارے ملوث ہو گئے. اب بھی وہ نکل کے چلے گئے پارلیمان سے, اب پتہ نہیں اندر سوچ ہوتی ہے کہ واپس آئیں. رہتے ہم سن کے ڈٹ کے ان کا مقابلہ بھی کرتے, شاید ان کی سنتے, کچھ ہماری وہ سنتے, لیکن وہ ماحول نہیں چاہتے. وہ جو حکومت میں بھی ہیں وہ ایک دھونس دھمکی والا ماحول برقرار رکھنا چاہتے تھے. اب کچھ ہمارے دوست بھی سمجھتے ہیں ان کو اس کا شکار بنایا جائے, کہ جیسا ماحول ہو اسی طرح کام کرنا ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی الگ سوچ ہوتی ہے. ہم ہیومن رائٹس اور ان چیزوں میں ابھی بھی پھنسے رہتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ پارلیمان کے ساتھ برا کیا, ملک کے ساتھ برا کیا, اقتصادی اور خارجی امور کے حوالے سے بہت برا کیا. مطلب امریکہ کو گالی گلوچ روز امریکہ کے خلاف, میں کوئی امریکہ کا علم نہیں اٹھائے ہوئی, میں نے بہت ان کے ساتھ سخت باتیں کی اور ان کے ساتھ, مگر آپ نے کام کروانے ہوتے ہیں, اپنا ذات کا غصہ نہیں نکالنا ہوتا ہے, ملک کے لیے کام کرانے ہوتے. اینڈ انہوں نے ابھی لابیسٹ فرم کے ساتھ سائن کیا ہے.
पीटीआई ने अच्छा। जुलाई 9 पे हुआ है। अच्छा, आपने भी देखा होगा। कौन सी फर्म है? नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके कागजात कल चले थे हर जगह। कोई लॉबिंग फर्म है, वहाँ बतेरी होती हैं और वहाँ का एक तरीका है। हाँ, ठीक है। हमारी हुकूमतों ने भी, लेकिन ये तो बहुत गाली का निशाना बनाते थे ना कि जो अमेरिका का यार है गद्दार है, तो वो यारी करने चले क्वाइटली, लेकिन उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट पर रजिस्टर होना होता है उनकी शफाफियत के कवानीन के मुताबिक। उस पे निकल आया कि उन्होंने 6 महीने के लिए $25,000 के हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। $25,000। फेंटन इज द एजेंसी। लेकिन ये तो बहुत कम पैसे किसी भी लॉबिस्ट फर्म के लिए। नहीं कम तो नहीं है, $25,000 पर महीने मंथ। के नहीं, कम नहीं है, कम अच्छा। नहीं, दैट्स नॉर्मल। अच्छा। मगर जो आप लोगों के पास फर्म उस थी पे लिखा हुआ उसको है भी इतने ही देते थे आप? देखिए, हुकूमतें रियासतें अपना मजमूई एक करती हैं, इससे ज्यादा देती हैं। और हिंदुस्तान मसलन 4 एक जमाने में, शायद अभी भी लॉबीइस्ट रखता था, न्यूक्लियर पॉलिसी, कभी कुछ कभी अलग अलग उन्होंने बिल्स पास कराने अपने फेवर में, और उन्होंने बहुत वहाँ रुझान अपनी फेवर में कराया है। मैं नहीं कह रही सिर्फ लॉबीइस्ट से हुआ है, लेकिन और बहुत से लोग अपोज करते हैं लॉबीइस्ट। लेकिन आपको जिस मुल्क में काम करना है वहाँ के तरीके के मुताबिक, और अमेरिका में लॉबिंग इज द सिस्टम, ठीक है ना, यू नो इट इज। तो मतलब वहाँ के अपने लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो मतलब यूएई सारे ममालिक रखे हुए होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रखी हुई होती है, लेकिन इनका मैं कह रही हूँ अजीबोगरीब बात तो यह है, उस पर लिखा हुआ है टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन द पीटीआई एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इट्स नॉट जस्ट एडवर्टाइजमेंट। आपको वहाँ इश्तेहार देने की जरूरत वैसे क्या, आपको इतनी नफरत है उनसे, तो अगर यार गद्दार है तो आप वहाँ क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं रिलेशंस? फिर आप क्यों रेड कार्पेट बिछा रहे हैं ऑनवॉय के लिए? ये सारी बातें सभी के लिए कोई पूछे। हम तो कभी किसी को बेइज्जत नहीं करते हैं, सबसे इज्जत से मिलते हैं, किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं। पाकिस्तान इस पोजीशन में, और अगर अमीर मुल्क भी हो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान, आपको क्या जरूरत है दूसरे ममालिक को अब्यूज करने की? माँ सिवा उनके जो आपके साथ तशद्दुद कर रहे हों, जो आपके साथ, भाई अमेरिका की आंख में आप हमने डाली, 6 महीने हमने जो उनका ट्रैफिक के रास्ते थे बंद रखे, एयर बेसेस बंद किए, तो ये क्या हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं? जो एक तरफ चोरी करते हैं उसके ऊपर सीना जोरी कर रहे हैं। इनसे पूछे, इन्होंने क्रिकेट मैच खेल खेल के अपना चैरिटी के लिए पैसे रेज किए वुटन में, और फिर वो सीधा किस में गया? पॉलिटिकल पार्टी के पॉकेट्स में। देखिए, आप चैरिटी के लिए करें, मैंने बहुत चैरिटी फंड रेजिंग की, आपने की होगी, सारी दुनिया करती है और करना भी चाहिए, लेकिन वो शफाफियत से आपके, चाहे वो एनजीओ हो या बहुत बड़ी चैरिटी हो या कुछ हो, ऐसी चीज हो, नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं अलाउ है चैरिटी के नाम पे मनी रेज करके रखने का ना। So there's a difference between charity raise करना और political party की आप फंडिंग शौकत करना। खानम के लिए करें, वो एक पब्लिक हेल्थ कॉज है। यहाँ बहुत सारे एनजीओज करते हैं, औरत फाउंडेशन, जो भी करे सारी दुनिया में होता है, लेकिन एक सियासी तंजीम के लिए तो नहीं होता ना। मैं पीपल्स पार्टी के लिए खड़े हो जाऊं, मैं कहूं कि आपके लिए मैं अपने हॉस्पिटल के लिए कर रही हूँ, पता लगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं। डू यू थिंक कि ये जो सिलसिला जो शुरू हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग जो है उनकी ऑडिटर रिपोर्ट्स हो और वो सारे जस्टिफाई करें उसको? चाहिए जी, होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी शफाफ होना चाहिए। लेकिन अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो पीपल्स पार्टी भी सामने आएगी, हम सब जेयूआई आएगी, नून लीग आएगी, वो जस्टिफाई कर सकेंगे सारे फंड्स अपने? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कर सकेंगे। मैं समझती हूँ कर सकेंगे। You sure about it? नहीं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, प्रेसिडेंट जब सेट हो गया तो फिर सबको वहाँ पे कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। शफाफियत में कोई हर्ज नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम परफेक्ट हैं। डोंट यू थिंक इशू खड़े हो जाएंगे? सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कहाँ से फंडिंग आ रही है? नहीं, तो फिर किसी न किसी के कोई ना कोई इशू होगा। ये ना कल को सारे जो है बिल्कुल ही फारिग हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा, जस्टिफाई कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल है। एक ब्रेक ले लूं? जरूर, ब्रेक बड़ी ले जल्दी लें। ब्रेक ले लिया आपने। ब्रेक ब्रेक फरमा लिया आपने। ब्रेक फरमा लिया। एक छोटी सी ब्रेक जी।
ویلکم بیک جی. شیری رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور بریک پہ بھی مجھے لیکچر سننے کو ملا ہے. ہائے ہائے کیا مطلب لیکچر مطلب بریک میں بھی دیتی ہے, کوئی جگہ بریک, میں نے تو کہا تھا بریک لیتے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ بریک فرمائیں, آپ بریک فرمائیں آپ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جی پنڈورا باکس نہیں کھلے گا اور جسٹیفائی کر سکیں گی ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ نہیں ایشو بن جائے گی, کیونکہ جے یو آئی کا ایشو بن جائے گا اور پولیٹیکل پارٹیز کے ایشوز بن جائیں گے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ جسٹیفائی, آپ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن دے سکتی ہیں. ہم ڈبل سٹینڈرڈز کا علم نہیں اٹھائے ہوئے. ایک اگر میں آپ کو روز درس دوں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, آپ چور ہیں, آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, آپ ڈاکو ہیں, اور توشے خانے سے $140 ملین کے گفٹس آپ نے رکھے اور بیچے آگے, اور اس سے دوسرے جس نے گفٹ دیا تھا وہ ان کو پتا چل گیا, وہ ناراض ہو گئے, تو یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں کہ اسمبلیز اپنا ٹینیور پورا کریں؟ میرا نہیں خیال ہے, لیکن میرے پاس کوئی وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے, کرسٹل بول نہیں ہے, لیکن فی الحال تو یہ پلان ہے کہ الیکشنز جب ہی ہوں گے جب اتحادی حکومت کی سوچ یہ طے کرے گی, اور ظاہر ہے آئین کا ایک مطلب آئین کا ایک ٹائم فریم ہے, اس کے اندر ہی کرنا ہوگا نا. ابھی جو اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے سینٹ میں تو آتے ہیں, سینٹ میں ہیں بیٹھے ہوئے, سینٹ کی بات نہیں کر رہا, میں نیشنل اسمبلی کی بات. ہاں تو نیشنل اسمبلی میں وہ اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتی ہے, ان کی ابھی جو اپوزیشن بنی انہوں نے کیا ہوا ہے نا اپنے آپ وہ کیا اپوزیشن ہے, اس کو کوئی بھائی وہ روز ہمیں تقریر فرماتے ہیں, روز ہمیں سنایا جاتا ہے یہ وہ, اور ان کے ہاتھ میں وہ کورم کبھی کال کر لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. خیر ہمیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے جیسی بھی اپوزیشن ہے. اور اپوزیشن کو اپوزیشن سمجھتا کون ہے؟ وہ یہ تو آپ ایسے ان سے لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن ایسی دیکھیے کوئی نہیں, دیکھیے گھوسلے کے لیے بنائی ہوئی ہے. دیکھیے بات آپ کی اس میں تھوڑا سا وزن ہے. بات یہ کہ ہم نے نہیں, آئی اگری, اپوزیشن جو ہوتی ہے پارلیمان کا حسن ہوتی ہے, ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اینڈ وی آر نو وانٹ ٹو ٹریٹ اینی بڈی. ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں جو اپنے آپ کو فرعونیت کے مطلب زمرے میں رکھتے ہیں, زاویے سے دیکھتے ہیں. بات یہ دیکھیے, ہم نے تو نہیں ان کو کہا جانے کو, سینٹ میں ہیں, عزت سے پیش آتے ہیں, ایک دوسرے سے وہاں کام بھی کرتے ہیں, کمیٹیوں میں کام کرتے ہیں, کبھی تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ہم سے پہل نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور نیشنل اسمبلی میں انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا اور اس ایوان کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے ایوانوں کو فرینکلی آپ نے اس طرح کر کے رکھا ہوا نا کہ تھوڑے جو ریزگنیشنز ہیں وہ ایکسپٹ کر لو, 10 سیٹوں پہ 20 بچے سیٹیں تو نہیں ہے نا سیاسی, تو پھر بتائیے یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ نے ریزگنیشن ایکسپٹ کر لیں, سارے ایکسپٹ کر لیں. یہ 10 20 ریزگنیشن اسپیکر آج ڈائمنڈ جبلی منا رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, آپ ان کا انٹرویو کیجئے نا. اسپیکر صاحب بڑے آدمی ہیں, ان کے دن انٹرویو دیتے ہیں. نہیں وہ بڑا اچھا ہاؤس چلا رہے ہیں. میں ہاؤس میں نہیں ہوں نا, میں تو انٹرویو. ارے آپ پریس گیلری میں بادشاہ ہیں, آپ جب چاہیں آئے جائیں. میری ضرورت ہے میں جا سکوں وہاں پہ, میں سینٹ میں جاؤں گا نا, وہاں پہ آپ نظر آ جائیں گے. اینی ٹائم. نہیں میں نیشنل اسمبلی بھی ہوتی ہوں بہت. وائی بیکاز دونوں ہاؤسز میں ہونا ہوتا ہے نا. بلکہ پچھلے دن تو میرے کوئی 8 سوال لگے ہوئے تھے, کوشچن تو میرے کندھوں پہ ہی تھا پورا. میں نے کہا صرف سارے اسمبلی کو یہی نظر آ رہا ہے, which is good. I'm very glad کہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا لیکن آگے اگر الیکشنز ہوتے ہیں, چلے ٹائم پہ ہوتے ہیں, اسمبلیز ٹینیور پورا کرتی ہیں, یا اس سے پہلے ہو جاتے ہیں, اسی سال ہو جاتے ہیں, یا فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر ہو جاتے ہیں, سو اگر سپوزڈلی کوئی 90 سیٹیں نکال جاتی ہے, 90-100 سیٹیں نکال جاتی ہے پی ٹی آئی, اچھا اگر ایک سینیریو پینٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی سیٹیں نکال لیتے ہیں, نون لیگ بھی سیٹیں نکال لیتی ہے, پھر ایک مرحلہ آ جائے گا کہ جناب گورنمنٹ کون بنائے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں جی, آپ بہت آگے جا رہے ہیں. یہ شو تو ہم بعد میں کریں گے, نہیں, لیکن میرے خیال میں پہلے بات تو مجھے جو نظر آ رہا ہے, میں جسارت سے عزت سے آپ سے پوچھوں, ڈیو ریسپیکٹ, کہ دیکھیے آئینی مدت کے اندر آپ الیکشن آپ کو کرنا پڑے گا, آپ نہیں اس کو آگے پیچھے کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک تاریخ گواہ رہے گی کہ آپ نے غلط کام اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ابھی تو سوچ یہ کہ آئینی مدت پوری کرنی چاہیے, کیونکہ اقتصادی حالات بھی تھوڑا بہتر کرنے ہیں, روپیہ کو اسٹیبلائز کرنا ہے. اتنا جو قرضہ لیا ہوا ہے, بوجھ
50,000 बिलियन अरब तक आप ले आए थे पाकिस्तान, जो 70 साल में जो तोहफा है आपका डायमंड जुबली पे, पीटीआई ने तोहफा दिया ना डायमंड जुबली पे, वो क्या है जी? वो है कि 24,000 अरब जब इनकी हुकूमत आई थी, पाकिस्तान का मजमूई कर्जा था, मजमूई 70 साल में कभी इससे ज्यादा नहीं आगे हुआ। इन्होंने 4 साल में कशकोल तोड़ते तोड़ते क्या किया? कर्जे वापस नहीं किए पीटीआई ने? नहीं वापस तो छोड़ो, उन्होंने 50,000 अरब कर दिया, डबल से ज्यादा कर दिया। ये आपको हर चीज डबल करने की क्या आदत है? पिछले डबल शो में आप डबल है चार्ट ना, करती हैं। मैं देखिए मैं इतना डबल चार्ट करती नहीं आप पिछले शो में। इतना नहीं, हमें तो इस हुकूमत के बाद एक इक्तिसादी प्लान बनाना होगा। क्या अगली हुकूमत आप बना रहे हैं? इंशाल्लाह जी, जॉइंट यूनिटी गवर्नमेंट इज गोइंग विल बी एबल टू। ये तो फिर आगे की बातें, क्या अलायंसेस बनते हैं, किस तरह जमते हैं, किस तरह चलते हैं, ये सियासत में अगर आप हुकूमत एक बना लेते हैं तरीका। अगले इलेक्शन आप के बहुत बाद, आगे का शो करें ना, आपने आगे नहीं करना शो मेरे साथ। नहीं आपका क्या पता चलता है? आप बड़ी स्लिपरी कैरेक्टर में इधर से उधर निकल जाएगी। नहीं नहीं, आप जब कहते हैं मैं जिन की तरह हाजिर हूँ। जिन की नहीं आप बताएं ना, देखें कि एक तो मुल्क को एक इस वक्त स्टेबिलिटी की जरूरत है, और मार्केट्स, इकोनॉमी, सब कुछ स्टेबिलिटी पर मबनी होता है, और आप उसे स्टेबल नहीं होने दे रहे। इमरान खान का सारा महवर इस पे, सारा उनकी पॉलिटिक्स इस पे कि मुल्क अनस्टेबल रहे। आप कितने He doesn't want stability। अब वो जो इलेक्शन बाय इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इतना बुरा हाल है कि सारे खुद कंटेस्ट कर रहे हैं। Doesn't trust his people। अब आप बताएं। That's part of the strategy। Doesn't trust his people now। No, और I एस्ट्रो think that's हटा part of the हटा के आप strategy। करना चाह रहे हैं जलसे। That's very bad। For अच्छा, a मुझे बताएं sportsman कि- you don't want to, you shouldn't have to remove करोड़ों worth of AstroTurf। हाँ ये बात आपकी ठीक है, ये बात है। कोई बातें उस्तानी ठीक भी कर देती है। पानी कुछ आप सुन तो लें कभी गलती नहीं नहीं, मैं सुन के मैं सारी उम्र गुजर गई अब तो। से। अच्छा और बताएं, और क्या बताओ, ब्रेक लेने दे, और क्या बताओ। फिर फरमाएं ब्रेक का। फरमा दीजिए, ब्रेक फरमाते हैं। अच्छा, सो आप जो है ये आप ये चाह रही हैं कि जनाब हुकूमत आपकी बनेगी, ये भी आप कह रही हैं। अच्छा, आपको इतराज है कि 10 सीटों पे क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान? 9 सीटों पे, सॉरी। नहीं मुझे, मैं कौन होती हूँ एतराज तो करने? फिर क्यों कह रही हैं आप? choice। आप कह रही आपने हैं ट्रस्ट पूछा नहीं ना कर तोड़ रही, फोड़ आप का कह रही हैं शिकार है। मखदूम छोड़ के जा रहे हैं इमरान आप खान कह रहे हैं ना को। तोड़ फोड़ का शिकार है। आप कह रही हैं मखदूम छोड़ के जा रहे हैं इमरान मैंने खान अभी मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे को। मखदूमीन कहा आपने मुझे। चले आप जो भी समझ लें। नहीं नहीं, मखदूमीन और कौन से हैं? आप मुझे पिन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अच्छे सियासतदान को कभी कबलज वक्त बात नहीं करनी चाहिए। फिर जिम्मेदार आपने तो की है। ये आपने उगलवाया जबरदस्ती, मैं कहूंगी वो तो जबरदस्ती जबरदस्ती क्या, मैंने गन पॉइंट पे बुलवाया? देखिए आपकी बात गन पॉइंट ही हुई ना हमारे लिए। अब ये देखें मीडिया का डिक्टेशन। अब तो आप चलते हैं कहीं तो मीडिया कहते हैं रुके आगे ना जाए। मैंने कहा पहले मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया इसलिए मीडिया डिक्टेशन। अब तो कोई चीज नेचुरल शादियों रही में नहीं। जाना छोड़ दिया? भाई वो सारे वक्त वीडियो चल रहा होता है, इधर रुके ये करें, पोज करें, इट्स टेरेबल। हर चीज में कोई स्पॉन्टेनिटी खत्म हो गई है नेचुरल इंसान की। एनीवे नहीं शादियों में जाना पड़ता है, ऐसी क्या बात है। मगर मैं आपसे अर्ज क्या कर रही थी कि आप सोचें इमरान खान के बारे में हम सिर्फ क्यों बात कर रहे हैं? आप कर रही हैं। नहीं आपने मुझे बार बार पूछा कि आपको एतराज है। मैंने कहा हमें क्यों एतराज होगा? आप इमरान खान वो के जो अलावा चाहे बात ही करें। कोई नहीं कर रही। मखदूमीन की बातें की आपने वो उधर जो से, चाहे करें। फिर उधर से आप आप इधर तो मुड़ मुझसे गए। माहौलियात की बात करें, मेरा माहौलियात। पैशन है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात। आज अगर गलती से That is my आपके passion। ग्लासेस जो है साफ हो ही गए हैं, ठीक, गलती से, ठीक है, तो माहौलियात बदले वो तो देखिए मुझ पे मैं आज टीवी के मैनेजमेंट से इल्तिजा करती हूँ कि इतना अटैकिंग एंकर ना भेजा करें। मेरी जात पे हमले कर रहे होते हैं, कभी मेरे चश्मे पे फरमा रहे होते हैं। नहीं देखिए इट्स अ सीरियस क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। हमारा 9.1% जीडीपी जो है, इतना बड़ा अमाउंट, इसके असरात माहौलियात के मुज़िर असरात पर खर्च होता है। हमें इसे एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क समझना चाहिए। आपकी पानी की किल्लत हो रही है, 2025 आप वाटर स्कैर्स होंगे। आप दुनिया में आपकी चौथी हाईएस्ट वो है
پر کیپیٹل یوسیج یعنی فی کساں ہم ویسٹ بہت کرتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل ریسورس ہے, قدرت کا وسیلہ ہے, اسے ہم ضائع نہ کریں. یہ کوئی واپس سے کہیں جادو سے آئے گا نہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, واٹ آر دا چانسز آف ایمرجنسی ان دا کنٹری؟ Why should there be an emergency? میں پوچھ رہا کیوں ہو؟ ہوں, میں تو پوچھ رہا ہوں, چانسز پوچھ رہا ہوں. مطلب آپ ان معصومانہ سوال میں پتہ نہیں کس قسم کا میسائل فائر کرتے ہیں. میں میزائل, میرا فائر کرنا میرا کام ہے. گولہ باری آپ بند کریں, آپ یہ گولہ باری بند کریں. ایمرجنسی کیوں لگے رہا؟ ویسے پوچھ رہا ہوں, مجھے نہیں ہو کیوں سکتا ہے کہ آپ, میں آپ سے پوچھوں کہ کس بنیاد پہ ایمرجنسی لگے؟ فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے. کل کو سب کو اگر جسٹیفائی کرنا پڑے جناب کہ یہاں پہ سب لوگ اپنی جسٹیفیکیشن دیں کہ ان کی فنڈنگ پارٹیز کی کہاں سے ہو سکتی ہیں, اگر وہ نہیں پروف کر سکتے اس پہ کوئی چیز کھڑی ہو سکتی ہے. کوئی سچویشن انٹرنل ایکسٹرنل بارڈرز پہ مطلب کہ ہماری ویسی بڑی ٹرکی سچویشن رہتی ہے, کوئی نہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے, ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی. میں تو آپ بہت ساری مفروضوں میں بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اقتصادی سچویشن جو تھی وہ بہت اب تک پہ تھی. جب آپ بات کریں اس میں بہت وزن ہے, روپیہ ایک دم نیچے گر رہا تھا. بٹ یہ سب شروع ہوا, اب آئی ہیٹ ٹو سے دس, پچھلے دور میں. ہمیں سال تو لگے گا اسٹیبلائز کرنے میں. اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں لیا یہ, اب آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے تھا. یہ بہت گھسا پٹا ہو گیا نا. میرے ساتھ تو نہ پٹا ہے نہ گھسا ہے نا, میں بتا دوں آپ کو کہ نہیں, وی کوڈ ہیو بہت. میں کہ بھائی ہم کہہ سکتے تھے رہنے دیں, یہ تو ختم ہو گئے سیاسی طور پر, اور ہم جو سنبھالیں گے پھر وہ سے کہتے ہیں نا بالکل وہ جھیل آلودہ ہو چکی, آپ کیوں اٹھائیں گے اس پانی کو. خیر, لیکن اگر نہیں تھا تو ان کو کوئی سمجھ نہ انٹرسٹ تھی اس بات میں کہ یوں جا رہا تھا. چلے جی, پی ٹی آئی کی طرح آپ کی اکانومی کریش ہو رہی تھی. جس طرح پی ٹی آئی جو ہے اس کے برے حالات تھے, 9% کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے فائنینشلی اب آپ اسٹیبلائز ہونا شروع ہوں گے. دوبارہ کھڑا کر دیا آپ لوگوں نے فائنینشلی نہیں, وہ تو ایک ٹیمپرری بات ہوتی ہے. انہوں نے اپنے ایک جھوٹے بیانیے پہ کہ جی ہمارے ساتھ ہم وکٹم بنے, یوں انہوں نے پھر کیا, سینہ ٹھوکا کہ ہمارے ساتھ یہ سازش ہوئی بیرونی سے. آج تک وہ میمو کسی کو نظر نہیں آیا. آپ نے دیکھا میمو اس میں کیا تھا کہ ہم تو نہیں, کون الاؤ کرے گا. ہیپی آورز میں اگر کوئی چیز اگر کہہ دی جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو. جلسے میں آپ ہیپی آور میں کیوں میں نے بات کی آپ نے کی ہے, میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا جلسوں میں ہیپی آورز. ریوائنڈ کریں تو دیکھ لیں کس نے شروع کی ہے بات. آپ بہت شرارتی اینکر, سب پہ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں. اچھا, میں عرض کروں کہ دیکھیے اس میں دیکھیے اکنامکلی اب تھوڑا سا اسٹیبلائز ہونا شروع ہوا ہے اور ہوتا چلے جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ کی پاور سچویشن ایسی تھی, آپ کی سرکولر ڈیٹ ایسا تھا, ان چیزوں کو سیٹل کرنا ہے. 3-4 کرائسس ملک میں چل رہی تھی, اور میں کہوں گی ماحولیات کی بھی کرائسس چل رہی تھی. یہاں کسی نے صرف درخت اگانا آپ کی پالیسی تھی اور کچھ نہیں تھا. تو ہم نے امین اسلم نے کوئی کام نہیں کیا. میں کسی کی ذات پہ وہ کرتے ہیں, میں نہیں کرتی جی. انہوں نے جو کام کیے یا نہیں کیے, سینس آف اومیشن اینڈ کمیشن, وہ الگ بات ہے. ہمیں اب کرنا ہے, بہت ساری پالیسیز بنانی ہے جو آپ کے کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل, وہ پورے کرنے ہیں. جی ایس پی پلس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو بس ایسی پڑی تھیں, میں نے سائن کر دیا, آگے کوئی کام نہیں. نیچے آپ نے دیکھا دوسرے کمرے میں کام ہو رہا ہے, سب بیٹھ کے پالیسیاں, لیگل فریم ورکس بنانا. سال بھر کی 8 پالیسیز ایسی پڑی ہیں جو بنانے کی ہیں 3 مہینے میں. تو پہلے کوئی کام نہیں کرتا. نہیں, they didn't do it. اور فنڈنگ لی سب کو. اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, وہ میں کہنا نہیں چاہتی. ہم ہر چیز کو رینیو کر کے دیکھ رہے ہیں, اور ٹیوزڈے کو بھی انشاءاللہ کیبنٹ میں لے جا رہے ہیں, مستقل لے جاتے. ہیزرڈس ویسٹ پالیسی بہت پینڈنگ تھی, وہ ہم نے نکالی. آپ کے مطلب ساحل پہ ڈمپنگ ہو رہی تھی دوسرے ممالک سے, اور آپ اپنا ویسٹ صرف 30% ریسائیکل کر سکتے ہو نا. تو اگر آپ کی ریسائکلنگ انڈسٹری کو ضرورت ہے, مطلب ایلومینیم کی بہت سارے لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ این او سی دے دیں تاکہ ہم اس میں اپنی انڈسٹری کے لیے ایلومینیم نکالیں, اور بہت ساری چیزیں نکالنی ہوتی ہیں.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس طرح نکال رہے ہیں. presentation دینی. ہاں نہیں, اور باقی آپ بتائیں, آپ سیکرٹری کو بتا دیں, اگر میں 10 اور کاموں میں ہوں, کسی کو تو بتائیں کہ آپ نے کس طرح باقی ویسٹ کو آپ کدھر مینج کریں گے نا. کراچی یا بلوچستان میں ہی آئے گا نا. نتھنگ واز ڈن لائک دیٹ. اور آپ ہمارے ساحل کو دیکھیں, ایک تو کوئی 70 کارگو آئے تھے کوئی 1-1.5 سال پہلے, جو بس ڈمپ کر کے چلے گئے. اب کنٹینر آئے تھے کوئی 60 کنٹینر بڑے امین ممالک سے, کیونکہ چائنا نے بین لگا دیا, ان کے ساحل پہ آ نہیں سکتے. میں نے کہا بھائی ہمارے ساحل پہ کیوں آئے؟ تو ریسائکل انڈسٹری ہمارے سر پہ کہ ہمیں ضرورت ہے. میں نے کہا پھر دین ایوری بڈی ہیز ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ وہ ایکچولی واقعی ریسائکل ہو رہا ہے. میرے خیال میں اب آپ کی جان چھوڑ دی جائے نا, ہے نا. ہاں پلیز, کیونکہ بہت ہو گیا آپ کے ساتھ. سارا دن آپ بچوں کو میرے ساتھ استحصال ہوا ہے. ہاں بہت زیادہ, سارا دن آپ بچوں کو لے کے پھرتی رہی. بچوں کو لے کے پھرنا میرا بہت حالت یہ ہے آپ کی کہ آفس لگایا ہوا گھر کے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ سیٹرڈے کو ہم بجلی نہیں استعمال کر سیکتے نا دفتر کی. دوسری حالت یہ ہے کہ جناب میں وائنڈ اپ کل بھی کام ہوگا, کل بھی کام کریں گی آپ. پھر آپ نے ٹیوزڈے کو آپ کیبنٹ کے اندر ساری چیزیں رکھنی ہے سب پرائم منسٹر کے سامنے. لیکن یہ حالت ہے کہ میرے خیال میں پہلا شو کر رہا ہوں جس میں آپ کو برا لگ رہا ہے. نہیں, پہلا شو میں کر رہا ہوں کہ جس میں میں نے بی بی کو دیکھا کہ بی بی کی نیل پالش نہیں لگی ہوئی ہے نا. ٹائم ہی نہیں ہے, یہی مسئلہ ہے نا. اینی ویز دیکھیے کر گئے نا آپ. تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن مائی شو.